کوئی بھی عمل کرے تو وہ عبادت ہے، تو کیا اس کی کوئی شرائط نہیں ہے کہ یہ شرطیں ہونی چاہیے اس کے بعد وہ عبادت جو ہے وہ بنے گی؟ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہمیں تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہیے بلکہ ہم تو آپ سے شکریہ کا لفظ بھی نہیں سننا چاہتے۔ کوئی شخص 24 گھنٹے اللہ اللہ کرتا رہے جی تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ موجود نہیں ہے تو وہ عبادت جو ہے وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر اسی میں ہے خامی تو ایمان نہ مکمل ہے۔ یہاں پر محبت کے کئی کنسیپٹ پائے جاتے ہیں، جی تو یہاں جو محبت ہے اس سے کون سی محبت مراد؟ جتنی بھی دین اسلام کو اگر پڑھا جائے، قرآن و سنت کا بغور مطالعہ کیا جائے تو ہمارے سامنے تقریباً 5 قسم کی عبادات آتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام عقیدہ راہ نجات ہے اور میں ہوں آپ کا اپنا میزبان حافظ سعد الرحمن، اور میرے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر ارشاد الحسن ابرار صاحب۔ ناظرین کرام، ہماری کئی پچھلے ایپیسوڈ سے گفتگو جو ہے وہ توحید کے بارے میں جاری ہے، اور ہم نے پہلے توحید ربوبیت کے بارے میں بات کی، اسی طرح ہم نے توحید الوہیت کے بارے میں اپنی گفتگو کا آغاز کیا، اور اس توحید کو توحید عملی بھی کہا جاتا ہے، اور ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی اسی توحید کی قسم کے بارے میں بات کی، اور آج بھی انشاءاللہ اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم توحید کی جو عملی قسم ہے توحید الوہیت اس کے بارے میں بات کریں گے۔ تو ڈاکٹر صاحب کی طرف چلتے ہیں اور ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ، اللہ کا بڑا شکر، آپ سنائیں خیریت سے؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ ڈاکٹر صاحب، جیسا کہ اکثر سننے میں بھی آیا اور پڑھنے میں بھی علماء کرام سے بھی سنا ہے کہ توحید الوہیت جو ہے اس کو توحید عملی بھی کہا جاتا ہے، تو عمل چونکہ اس میں عبادات آتی ہیں، تو عبادت کا سب سے پہلے بتلائیے کہ عبادت ہے کیا، اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے؟ دیکھیں، اگر تو ہم عبادت کی ڈیفینیشن کریں لغوی اعتبار سے، جی تو لفظ عبادت عربی زبان کے لفظ عبد یعبد سے مشتق ہے، ٹھیک ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے بڑی ہی عاجزی و انکساری کے ساتھ، خضوع و خشوع کے ساتھ اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا، یعنی کہ عاجزی کی انتہا ہو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں۔ جب کوئی شخص اپنی جبین کو، اپنے ماتھے کو اللہ تعالیٰ کے سامنے ٹیک دیتا ہے، وہ اپنی خودی کو مٹا دیتا ہے، اپنے رب کے سامنے اپنی خودداری کو، اپنی خودی کو، اپنی انانیت کو ملیا میٹ کر دیتا ہے۔ یہ لغوی اعتبار سے معنی ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں عبادت خاک ساری اور فروتنی کی انتہا کا نام ہے۔ البتہ اگر ہم اس کی اصطلاحی ڈیفینیشن کی طرف آئیں تو شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ وہ عبادت کی تعریف کرتے ہیں فتاویٰ میں، اس طرح ان کی کتاب ہے العبودیہ، اس میں وہ فرماتے ہیں اسم جامع لکل ما یحبہ اللہ ویرضاہ من الاقوال والافعال الظاہرۃ الباطنۃ۔ وہ فرماتے ہیں کہ عبادت ایک ایسا جامع لفظ ہے جو اللہ رب العالمین کے تمام پسندیدہ و محبوب ظاہری و باطنی افعال و اقوال کو شامل ہے، یعنی کہ کوئی بھی ایک مسلمان کا قول اور فعل وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے خالی نہیں، خاص کر جب وہ مسلمان کوئی بھی قول اور فعل اس نیت کے ساتھ کر رہا ہو کہ میں نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے، خوش کرنا ہے۔ یعنی ہر مسلمان کا ہر عمل جو ہے وہ عبادت ہے، ہر عمل عبادت ہے، خاص کر جب وہ نیت کر لے ساتھ۔ صحیح۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص کھانا کھاتا ہے یا کپڑے پہنتا ہے یا اپنی مانگ درمیان سے نکالتا ہے، اس نظریے کے ساتھ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم مانگ درمیان سے نکالا کرتے تھے، یا میں یہ کھانا کھاؤں گا مجھے توانائی ملے گی، صحت ملے گی، میں زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکوں گا، یا میں ویسا لباس پہنتا ہوں جیسا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پہنا کرتے تھے، یا وہ اپنی چال اس طرح کی بنانے کی کوشش کرتا ہے جیسے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلا کرتے تھے، تو یہ بھی تمام عبادت کے اندر شامل ہے۔ صحیح۔ آپ نے ذکر کیا کہ کوئی بھی عمل کرے تو وہ عبادت ہے، تو کیا اس کی کوئی شرائط نہیں ہے کہ یہ شرطیں ہونی چاہیے اس کے بعد وہ عبادت جو ہے وہ بنے گی؟ جی بالکل ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں ایک دفعہ تھوڑا سا عبادت کا جو مفہوم ہے اس کو اچھی طرح جو ہے ایکسپلینیشن کر دوں اس کی، صحیح، تاکہ لوگوں کے اندر کوئی غلط فہمی جو ہے وہ ختم ہو جائے، کیونکہ ہمارے ہاں کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عبادت صرف نماز روزے کا نام ہے،
یا صرف حج عمرے کا نام ہے یا صرف زکوٰۃ دینے کا نام ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ایک مسلمان کی پوری زندگی، اس کا جینا اور مرنا، اس کا ہر قول اور فعل، حتیٰ کہ اس کا دوسرے مسلمان کو خندہ پیشانی کے ساتھ مسکرا کر ملنا، یہ عبادت ہے، یہ نیکی ہے، یہ صدقہ ہے۔ مسلم شریف میں یہ حدیث موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الایمان بضع و سبعون شعبہ، ایمان کی 70 سے زیادہ برانچز ہیں، فاعلاها قول لا الہ الا اللہ، سب سے ہائیسٹ برانچ جو ہے وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار ہے۔ اور ساتھ ہی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، ایمان کا، عبادت کا سب سے چھوٹا درجہ یہ ہے یا سب سے ہلکی عبادت یہ ہے، راستے میں تکلیف دہ چیز کو اٹھا کر سائڈ پہ رکھ دینا۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ، شرم ساری، حیا، یہ بھی عبادت ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ اس طرح ایک اور بڑی مشہور حدیث ہے، اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 5-6 چیزوں کا تذکرہ کیا، وہ ہماری آڈینس کے لیے بڑی دلچسپی کا باعث ہوں گی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ حدیث ترمذی شریف میں موجود ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقہ، تمہارا اپنے مسلمان بھائی کو مسکرا کر ملنا یہ صدقہ ہے، یہ نیکی ہے، بہت بڑی عبادت ہے۔ پھر فرمایا، وَأَمْرُكَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْيُكَ عَنِ الْمُنْكَرِ لَكَ صَدَقَةٌ، تمہارا کسی بھی مسلمان کو نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ بھی صدقہ ہے۔ پھر فرمایا، وَإِرْشَادُكَ الرَّجُلَ فِي أَرْضِ الضَّلَالِ لَكَ صَدَقَةٌ، ایک گم شدہ انسان کی رہنمائی کرنا، گم شدہ ہو یا وہ راستے میں کھڑا راستہ پوچھ رہا ہو تو اس کو بتانا کہ تم کو ادھر جانا ہے، پھر آگے سے ٹرن لینا ہے، فلاں راستہ ہے، فلاں ہے، تو یہ بھی صدقہ ہے۔ پھر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وَبَصَرُكَ لِلرَّجُلِ الرَّدِيءِ الْبَصَرِ لَكَ صَدَقَةٌ، ایک نابینے کو یا ایک وہ شخص جس کی نظر کمزور ہے، اسے روڈ پار کروا دینا، یہ بھی صدقہ ہے۔ پھر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وَإِفْرَاغُكَ مِن دَلْوِكَ فِي دَلْوِ أَخِيكَ لَكَ صَدَقَةٌ، اپنے برتن سے پانی نکال کر کسی غریب مسکین کے برتن میں پانی ڈال دینا، یہ بہت بڑا صدقہ ہے۔ ہم عام طور پہ سمجھتے ہیں کہ صرف مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنا وہی صدقہ ہے۔ یہ کچھ لوگوں کے ذہن میں ہے کہ صرف صدقہ جو ہے یا نیکی جو ہے پیسوں سے ہوتی ہے، نہیں، للہیت سے ہوتی ہے، اخلاص کے ساتھ ہوتی ہے۔ اسی طرح وجہ سے حدیث میں آتا ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، لوگو اللہ تعالیٰ تمہاری شکل و صورت اور تمہارے مال و دولت پراپرٹی کی طرف نہیں دیکھتا، ولیکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، لیکن اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کی طرف، دلوں کے اندر موجود ایمان کی طرف اور تمہارے اعمال کی طرف دیکھتا ہے۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف صدقے کی، نیکی کی، عبادت کی شکلیں بتائیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، وہ بھی مسلم شریف میں موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا تحقرن من المعروف شیئا، اے اللہ کے بندے کسی بھی نیکی کو حقیر اور چھوٹا مت سمجھنا۔ ہر نیکی جو نسبتاً دوسرے کی نیکی کے مقابلے میں چھوٹی ہو سکتی ہے یا دکھنے میں چھوٹی ہو سکتی ہے لیکن حقیقت میں چھوٹی نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مثال دیتے ہوئے فرمایا، وَلَوْ أَن تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ، تم اپنے مسلمان بھائی کو خندہ پیشانی کے ساتھ ملو، یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے، اسے حقیر مت سمجھنا۔ تو عبادت صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا نام نہیں ہے، بلکہ دنیاوی معاملات، پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنا، خوشی غمی میں شریک ہونا، ایک دوسرے کا ہاتھ بٹھانا، اس چیز کا نام بھی نیکی ہے، عبادت ہے، صدقہ ہے۔ تو شروط کے بارے میں بات جی بالکل، آپ نے جو سوال پوچھا تھا
اس کی عبادت کی قبولیت کی اہل علم نے 3 شرطیں ذکر کی ہیں. ان شرطوں کا جو منبع اور مصدر ہے وہ قرآن و سنت ہے. یقیناً ہر چیز کے قبولیت کا کوئی نہ کوئی طریقہ ہوتا ہے, شرائط ہوتی ہیں. دنیا میں بھی یہ طریقہ کار ہے اور ایسے ہی اللہ رب العالمین کے ہاں بھی یہ طریقہ کار ہے. تو جیسا کہ ہم نے ذکر کیا کہ عبادت صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے, بلکہ ہر وہ قول اور فعل عبادت ہے جسے اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں. اس کی مثال ہم نے دی کہ راستے میں پڑا ہوا پتھر اٹھا کے سائیڈ پہ رکھ دینا, یہ بھی عبادت ہے اور ایمان کا حصہ ہے. اب عبادت کی جو قبولیت کی شرطیں ہیں وہ 3 ہیں بنیادی طور پر. سب سے پہلی شرط ہے الاخلاص, کہ انسان جو عمل کر رہا ہے, نماز پڑھ رہا ہو, روزہ رکھ رہا ہو, قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہو, یا صدقہ و خیرات کر رہا ہو, یا کسی لاچار کی ہیلپ کر رہا ہو, یا کسی بیوہ عورت کے ساتھ حسن سلوک کر رہا ہو, یا کسی یتیم بچوں کو میڈیسن اور یونیفارم بکس وغیرہ لے کے دے رہا ہو, اس کے اندر اخلاص ہونا چاہیے, للہیت ہونی چاہیے, اللہ تعالیٰ کی رضا ہونی چاہیے. سورہ دہر میں, جس کا نام سورۃ الانسان بھی ہے, اس میں اللہ رب العالمین نے اپنے نیک بندوں کی صفات کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ جب کسی کی مدد کر رہے ہوتے ہیں نا, تو ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ, ہم اللہ کی رضا کے لیے تمہیں کھلا رہے ہیں. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا, ہمیں تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہیے, بلکہ ہم تو آپ سے شکریہ کا لفظ بھی نہیں سننا چاہتے. تو پہلی شرط اخلاص ہے, جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین, کہ ہم نے اپنے بندوں کو یہ حکم دیا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو اخلاص کے ساتھ. اگر عبادت کرو گے اس میں اخلاص نہیں ہوگا تو کوئی فائدہ نہیں. بخاری شریف کی حدیث ہے, رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات, اعمال کی قبولیت کا دار و مدار نیتوں پر ہے. انسان کے انٹینشن, اس کا ارادہ بہت پاکیزہ ہونا چاہیے, یعنی سب سے پہلے اخلاص ہونا چاہیے. اخلاص, اس کے اندر شائبہ نہیں ہونا چاہیے ریاکاری کا, شو آف کرنے کا. اس طرح جو دوسری شرط ہے اعمال کے یا عبادت کی قبولیت کی, وہ ہے متابعت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. کچھ لوگ جو ہے وہ عقیدت کے نام پہ یا کوانٹیٹی اور مقدار کو مد نظر رکھتے ہوئے بہت زیادہ نوافل یا بہت زیادہ صدقہ و خیرات یا بہت زیادہ ذکر و اذکار میں مشغول رہتے ہیں, لیکن وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع بھول جاتے ہیں. کیونکہ اگر کوئی بھی آپ عمل کرتے ہیں وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی سے خالی ہے, یا اس پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مہر نہیں ہے, تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ, جو چیز تمہیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی اس پر عمل پیرا ہو جاؤ. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا, جس چیز سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے روک دیا ہے رک جاؤ. یہ حرف آخر ہے. اسی طرح محبوب کائنات ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں, بخاری شریف میں یہ حدیث ہے, رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد, جس شخص نے دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کی جس کا تعلق قرآن و سنت سے نہیں ہے, یا وہ طریقہ نیا ہے, صحابہ کرام تابعین سے ثابت نہیں, تو وہ مردود ہے. تو عبادت کی قبولیت کی دوسری شرط متابع الرسول, ہاں جی, اتباع الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یعنی اگر کوئی شخص 24 گھنٹے اللہ اللہ کرتا رہے تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ موجود نہیں ہے, تو وہ عبادت جو ہے وہ اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے. نہیں, بالکل بھی نہیں ہے. دیکھیں وہ بڑی مشہور حدیث ہے کہ 3 صحابہ کرام آئے امہات المؤمنین کے پاس, انہوں نے آ کر پوچھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت کے بارے میں, آپ کے معمولات زندگی شب و روز کے بارے میں, تو بتایا گیا. تو وہ تینوں اپنی حد تک سوچنے لگے, ان کی نیت اچھی تھی کہ کہاں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کہاں ہم ایسے گنہگار شخص. ان تینوں صحابہ کرام میں سے چونکہ وہ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے, مکمل اویئرنیس نہیں تھی ابھی تک, تو ایک نے کہا جی میں شادی نہیں کروں گا, دوسرے نے کہا میں مسلسل روزے رکھوں گا, تیسرے نے کہا میں ساری رات جاگوں گا, میں سوؤں گا ہی نہیں. تو جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ غصے میں آ گئے. آپ نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں,
میری بیویاں بھی ہیں، میں نے شادیاں بھی کی ہوئی ہیں، میں تم سب سے زیادہ تقوی والا، ڈر والا، اللہ تعالیٰ کا خوف میرے دل کے اندر تم سب سے زیادہ ہے، لیکن میں رات کو سوتا بھی ہوں اور جاگتا بھی ہوں، میں روزے رکھتا بھی ہوں اور چھوڑتا بھی ہوں۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ مسلسل روزے رکھے جائیں، یا کچھ ایسے ہمارے ہاں کچھ کہاوتیں مشہور ہیں، جی فلاں بزرگ نے فجر عشاء کے وضو کے ساتھ فجر کی نماز 40 سال ایسے کیا، 40 سال پڑھی، تو یہ خلاف شریعت ہے، الٹا لٹکے رہے، الٹا لٹکے دھاگے کے ساتھ۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تو سوتے تھے ہر رات سوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا قم اللیل الا قلیلا، صحیح، رات کا حصہ کھڑے ہو کر عبادت کرو، کچھ حصہ جو ہے وہ سو جاؤ۔ یعنی ایسے مراقبے اور چلے جن کا اللہ کے نبی سے ثبوت نہیں ہے، وہ سارے کے سارے جی جو انسان کو رہبانیت کی طرف لے جائیں، یہ جو ہے رہبانیت عیسائیوں میں، یہودیوں میں ہے، دین اسلام میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، دنیا کے اندر جو تمہارا حصہ رکھا ہوا ہے نا اسے مت بولو۔ اسی طرح جو تیسری شرط ہم ذکر کر رہے تھے قبولیت کی، عبادت کی قبولیت کی جو شرائط ہیں، ان میں سے تیسری شرط ہے رزق حلال۔ صحیح، یہ بہت ضروری ہے، یہ بھی مسلم شریف میں حدیث موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ طیب، لوگو تمہارا رب پاکیزہ ہے، لا یقبل الا طیبا، وہی عبادت قبول کرتا ہے جو پاکی پر مبنی ہو، لا یقبل الا طیبا، عبادت بھی وہ ایسی ہونی چاہیے، اور جو تم مال اللہ تعالیٰ کے راستے میں دو وہ بھی پاکیزہ ہونا چاہیے۔ لمبی حدیث ہے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ثم ذکر الرجل، پھر یہ حدیث ذکر کرتے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک آدمی کی مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ وہ شخص یطیل السفر، لمبا سفر کرتا ہے، اور آپ جانتے ہیں مسافر کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں، تو حدیث میں آتا ہے وہ لمبا سفر کرتا ہے، اشعث اغبارا، اس سفر کی وجہ سے اس کے بال پراگندہ ہو چکے ہیں، صحیح، اور ڈسٹ وغیرہ کی وجہ سے، تھکاوٹ کی وجہ سے اس کے چہرے کا، اس کے خد و خال بھی بدل چکے ہیں۔ پھر حدیث میں تیسری چیز یمد یدیہ الی السماء، وہ اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھاتا ہے۔ چوتھی چیز یا ربی، وہ بڑی آہو زاری کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتا ہے۔ 4 اسباب ہیں حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر کیے، چاروں ہی قبولیت کے لیے ہیں۔ سب سے پہلا وہ سفر پہ ہے، دوسرا اس کی حالت زار بڑی خستہ حالت ہے، تیسرا وہ آسمانوں کی طرف ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ رہا ہے، چوتھا وہ بڑی آہو زاری اور گریہ زاری کے ساتھ دعا مانگ رہا ہے۔ چاروں دعا کی قبولیت کے اسباب ہیں۔ کچھ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنی آنکھوں سے آنسو بھی بہاتا ہے، چیخ و پکار کرتا ہے اے اللہ میری یہ دعا قبول فرما لے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، لیکن جو وہ کھاتا ہے حرام کا ہے، کرپشن کا ہے، سود کا ہے، فراڈ کا ہے، دغا بازی کا ہے، کسی کا حق مارا ہوا ہے، اور ساتھ ہی فرمایا وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، اور اس جو وہ پیتا ہے وہ بھی حرام کا ہے۔ آگے فرمایا وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، جو لباس اس نے زیب تن کیا ہوا ہے وہ بھی حرام کا ہے۔ وَمَسْكَنُهُ حَرَامٌ، اور اس کا گھر بھی حرام کے پیسے سے بنا ہوا ہے۔ آخر میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، ایسے شخص کی دعا کیسے قبول ہو، ایسے شخص کی عبادت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کیسے قبول ہو؟ وہ لوگ جو کرپشن کر کے، جو غریبوں مسکینوں کی خون پسینے کی کمائی ہتھیا کر، یا وہ لوگ جو سنگنگ کر کے، یا وہ لوگ جو مووی بنا کے اس طرح کے پیسے سے حج عمرہ کرنے جاتے ہیں، ان کو اللہ کا ڈر خوف کرنا چاہیے۔ ایسی عبادت کوئی عبادت نہیں ہے، تو پھر ان کو یہ عبادت نہیں کرنی چاہیے، ایسی عبادت قابل قبول ہی نہیں ہے۔ حرام کا پیسہ ہو، یہ ایسے ہی ہے کہ کوئی انسان چوری کر کے، روبری ڈال کے، کسی کا مال ہتھیا کے صدقہ کر دے یا مسجد کو دے دے، اللہ تعالیٰ کو تو ایسے پیسے کی ضرورت نہیں ہے۔ حق حلال کا، خون کسی پسینے شخص کے پاس اس طرح کا مال موجود ہے دے، اور وہ عبادات بھی کر رہے ہیں، تو پھر کیا اسے کیا کرنا چاہیے؟ وہ عبادت چھوڑ دے، وہ اسے عبادت چاہیے کرنی چھوڑ دے؟ اسے چاہیے کہ وہ لوگوں کا جو حق مارا ہوا ہے وہ واپس کرے۔ نہیں تو وہ لوگوں کا حق مارا وہ واپس کرے، لیکن جو اس نے مکان بنایا ہے، جو اس کے پاس اسباب مال جو چیزیں موجود ہیں ان کے اندر تو وہ شامل ہو چکا ہے، وہ واپس کر بھی دے گا، تو وہ تو اس کے اندر لگا دیا انہوں نے۔ دیکھیں اگر تو اس کے پاس
کچھ پیسہ حلال کا تھا اور باقی اس نے امیزش کی ہے، تو اس کو پتہ ہوگا، یقیناً پتہ ہوگا کہ میرے حق حلال کے خون پسینے کی کمائی اتنی ہے، باقی جو ہے وہ دوسری ہے۔ تو اہل علم نے یہ لکھا ہے جب تک وہ طاقت رکھتا ہے اس کے باوجود بھی وہ ادا نہیں کرتا تو وہ ہمیشہ خطرے میں ہے۔ اور اگر وہ نماز پڑھتا بھی ہے زیادہ سے زیادہ اس کا فرض ادا ہو جائے گا، لیکن اس کو اجر و ثواب نہیں ملے گا۔